اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد ولعنت دائمہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقال مولانا امیر المؤمنین علیہ الاف تحیت والثناء یا بنی احفظ عنی اربعا واربعا۔ مولا امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ کو یہ فرماتے ہوئے کہ اے میرے دل بند، مجھ سے پھر چار چیزوں کو یاد رکھنا۔ ان میں سے اول وہ یہ ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے فرمایا اپنے فرزند کو اغنى الغنى العقل، سب سے بڑی دولت کہ جس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہے وہ انسان کی عقلانیت اور عقل ہے، اور فرمایا کہ وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمُقِ، سب سے بڑی ناداری وہ انسان کی اپنی بیوقوفی ہے، حمق ہے، کہ جن کی وضاحت پہلے جلسات میں ہم عرض کر چکے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا مولا نے وَأَوْحَشُ الْوَحْشَ الْعُجْبِ، کہ سب سے بڑی وحشت وہ عجب ہے۔ عجب خودبینی کو کہتے ہیں کہ انسان کی تمام تر توجہ اپنے نفس پر ہو اور خود اپنے نفس کو بڑا سمجھے، یعنی ہر حوالے سے، کمالات کے حوالے سے، کاموں کے حوالے سے، وہ جو اس کی فعالیت ہے وہ اپنی فعالیت کو سب سے بڑھ کر سمجھے، جو اس کے مشورے ہیں یا اس کی سوچ ہے اپنی سوچ کو برتر سمجھے۔ در حقیقت ایسا شخص جو اس مرض میں مبتلا ہو جائے کہ وہ خود کو بڑا سمجھنے لگے، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، وہ در حقیقت خودبین ہو جائے، ایسا شخص دوسروں کے کاموں کو کم اہمیت دیکھے گا، اور یہ ہے کہ وہ خود کو سب کچھ دیکھے گا، پھر وہ کسی کے مشورے کو بھی برداشت نہیں کرے گا اور کسی کے جو کام ہے اس کو بھی نہیں دیکھے گا۔ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی وحشت یہ ہے۔ وحشت یعنی وہ چیز جس سے انسان ڈر جائے، جیسے لوگ تاریکیوں سے ڈر جاتے ہیں، دشمنوں سے ڈر جاتے ہیں، لیکن مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اوحش الوحشہ، اوحش کو اضافہ کیا ہے وحشت کی طرف، یعنی واقعی وحشت یہی ہے، حقیقی وحشت یہی ہے، سب سے بڑھ کر وحشت یہی ہے، ڈراؤنی حالت یہ ہے کہ انسان خودبین ہو۔ جب انسان خودبین ہو جاتا ہے، جب انسان کی نگاہ جو ہے وہ فقط اور فقط خود پر ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، ایسا شخص ہمیشہ کے لیے خود کو سمجھتا ہے کہ در حقیقت میرے سب کام درست ہے لیکن لوگ مجھے نہیں سمجھتے، لوگ میری قدر نہیں جانتے۔ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی طریقی ہے، نفس کی طریقی ہے۔ نفس جب ایسی طریقیوں میں چلا جاتا ہے تو یہ نفس کے لیے سب سے خطرناک مقام اور خطرناک وقت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس وحشت سے خود کو بچائیں، عجب سے خود کو دور رکھیں۔ اس کے بعد مولا امیر المؤمنین اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرزند وَأَقْرَبُ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلْقِ، انسان کی شخصیت دو قسم پر ہے۔ ایک شخصیت وہ ہے جس کو شخصیت نسبی کہتے ہیں، نسبی اور نسبی یعنی وہ شخصیت جو انسان کی منسوب ہے دوسروں سے، دوسروں کی وجہ سے اس کی شخصیت ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کے والدین اور اس کا خاندان اچھا خاندان ہے، اس کے والدین بہت بڑے لوگ تھے، جس کی وجہ سے اس کی ایک شخصیت بنتی ہے، اس کو شخصیت نسبی کہتے ہیں۔ اور بہرحال اس کے لیے بھی ایک میدان ہے کہ وہ اپنے اس خاندانی شخصیت سے استفادہ کرے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، یہ ایک شخصیت ہے۔ دوسری شخصیت ذاتی ہے۔ ذاتی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی فکر اور اپنے تفکر سے خود کو بنائے تاکہ لوگ
उसकी कदर करें। इसको वो शख्सियत जो इंसान खुद बनाता है, ऐसी शख्सियत को कहते हैं हसाब। और वो शख्सियत जो इंसान को वालिदैन से, नस्ल से जो शख्सियत मिलती है, वो शख्सियत जो है दर हकीकत शख्सियत नसबी है। जहाँ पर इंसान के पास दोनों शख्सियतें आ जाती हैं, शख्सियत नसबी और शख्सियत दर हकीकत ज़ाती जौहरी, तो समझे कि अब ये शख्स कमालात की बुलंदियों पर है। इसलिए कि दोनों शख्सियत, इसकी अपनी शख्सियत भी और नस्ली शख्सियत भी। लेकिन अगर इंसान कोशिश करे कि वो उसकी चलो नस्ली शख्सियत ना हो, ख़ानदानी तौर पर उसकी शख्सियत नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी ज़ाती शख्सियत बनाए तो ये भी बहुत बढ़कर है। ज़ाती शख्सियत कैसे बनती है, इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में हम इसकी वजाहत करेंगे, जिसको मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं। इंशाअल्लाह मुंतज़िर रहिए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।